اللہ پاک میرے سسر کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ کھلے لفظوں میں کہتے تھے کہ بھائی جسٹس کیوم کی رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کون سا پلیئر کتنا صاف ستھرا کھیلتا تھا، کون سا پلیئر نہیں کھیلتا تھا. اگر یہ 90s کے پلیئروں پہ ایلیگیشن لگا تھا، جسٹس کیوم نے لگایا تھا، تو پھر ان کا کام بنتا تھا کہ کرکٹ بورڈ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے اپنے آپ کو کلیئر کرتے. وہ ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہے، ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہے. اور لیکن وہ کیا کہہ سکتے ہیں، رات گئی بات گئی. جو آپ بات کر رہے تھے 90s پلیئر کی، یہ محمد حفیظ نے بھی لاسٹ منتھ چیمپئن ٹرافی کے دوران بات کی کہ اگر پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے تو 90s کے کرکٹرز کو دور کر دیا جائے. ایسی کیا ریزن ہے کہ اب یہ جو 20s والے کرکٹرز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ 90s کے پلیئر لیجنڈ تو ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بریک سے پہلے ایک بات کی تھی کہ اگر اس وقت سوشل میڈیا ہوتا، میڈیا اتنا ایکٹیو ہوتا، تو یہ آج آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، میں سب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. میں جو ہیں بیچ میں جو نہیں ہیں میں ان کی نہیں کرتا، میں ان کے منہ پہ میں ان سے سلام بھی نہیں لیتا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اتنے ہوتے تو کوئی آئی سی سی کا ایونٹ بھی تو ان کو جیتنا چاہیے تھا نا. جو ماشاء اللہ آج ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں، کچھ اچھے برے کمنٹس پاس کر رہے ہیں، ان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہماری بات سنی جاتی ہے. اگر یہ پلیئر ان تک بات پہنچے گی، ان تک کوئی ایک ایسا میسیج چلا جائے گا تو ہمارا امپریشن کیا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کیا ہم نے صاف ستھری کرکٹ کھیلی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اللہ پاک میرے سسر کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ کھلے لفظوں میں کہتے تھے کہ بھائی جسٹس کیوم کی رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کون سا پلیئر کتنا صاف ستھرا کھیلتا تھا، کون سا پلیئر نہیں کھیلتا تھا. میں آج بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں، آج بھی، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے صاف ستھری کرکٹ کھیلی ہے. اگر میرے پہ کوئی ایلیگیشن لگا تھا تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. اگر یہ 90s کے پلیئروں پہ ایلیگیشن لگا تھا، جسٹس کیوم نے لگایا تھا، تو پھر ان کا کام بنتا تھا کہ کرکٹ بورڈ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے اپنے آپ کو کلیئر کرتے. وہ ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہے، ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہے. اور لیکن وہ کیا کہہ سکتے ہیں، رات گئی بات گئی. اچھا جی، یہ اگر اسی پہ بات تھوڑی سی مزید اور کرے تو یہ ایک یونس خان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ یہ آئی، اور انگلینڈ سیریز کے دوران بھی غالباً اگر یاد پڑتا ہے ہمیں کہ ایک کچھ پرابلم ہوا تھا، اگر وہ شیئر کرنا چاہیں انگلینڈ کی سیریز میں جب یونس خان کا جو دیکھیں اس وقت یہی تھا کہ وقار یونس صاحب ہمارے ہیڈ کوچ تھے اور انگلینڈ سیریز کے ساتھ انگلینڈ سیریز ہماری چل رہی تھی. تو یونس بھائی مینٹلی اور فزیکلی تو آپ کو پتہ ہی ہے، میرے بلکہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں، شاہد بھائی ہو گئے، یہ رول ماڈلس تھے کیونکہ یہ ینگسٹر کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو پہلے 2 میچوں میں نا آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا یونس بھائی سے. تو 2 میچوں کے بعد وہ اتنے سینئر پلیئر ہمارے، اور کہہ دینا کہ بس یہ بوڑھا ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد یونس بھائی نے بھی آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی ابھی یہ ایج ہے تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں. تو 2 میچوں میں ان سے کچھ نہیں ہوا. تو تیسرا میچ سمجھ لیں کہ ان کے کیریئر کا ڈیسائیڈ ہونا تھا، ان کا کیریئر. اچھا، کیونکہ میں بھی اس سیریز کا حصہ تھا اور وہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ بھائی اگر کر گئے تو کھیلیں گے، نہیں کریں گے تو ٹکٹ کٹ گئی ہے. اچھا جی. تو یونس بھائی نے یقین مانے وہ اتنے لونگ تھے ینگسٹرز کے ساتھ، جو ان کے ساتھ کرتا تھا نا وہ اس کو ذرا اسپیس دیتے تھے. وہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں نا، تو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ٹیپ کے ساتھ نا ڈاکٹر فیصل سے انہوں نے ٹیپ لی، انہوں نے ایک باکس بنایا. اچھا، انہوں نے بولا کہ بھائی میں نے اس کے اندر نہیں کوئی آئے گا، کسی کی چیز اندر نہیں آئے گی، نہ میری چیز باہر جائے گی. ٹھیک. یقین مانے کہ یونس بھائی نے تیسرے میچ میں سکور کیا ہے، اور وہاں سے ہمارے ہیڈ کوچ صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہنے کے لیے کہ بھائی ویل پلیڈ. یقین مانے کہ یونس بھائی نے صرف اتنا بولا ہے کہ پلیز یہ ٹیپ ہے ادھر سے ادھر چلے جائیں آپ. میں وہی یونس خان ہوں جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری کرکٹ ختم ہو گئی ہے، آج ابھی میں نے سکور کر دیا، مجھے یہ کہ آپ پلیز چلے جائیں، میرے سے آپ ابھی بات نہیں کریں. اور یقین مانے کوئی لڑکا یہاں پہ جا رہا ہے، کوئی یہاں پہ جا رہا ہے، ہنسی کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے. اور ہیڈ کوچ صاحب نا اسی قدموں پہ واپس اوپر چلے گئے ہیں کہ یار یہ ہوا کیا میرے ساتھ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 سے 2 میچوں میں آپ کسی کا کیریئر تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. اگر وہ ایک پلیئر ہے، دیکھیں ایک پلیئر ہے، اس نے پاکستان کے لیے اتنا سرو کیا ہو، وہ پاکستان کا کپتان رہا ہو، اگر اس پہ تھوڑا سا ٹف ٹائم آیا 1-2 میچ یا 1 سیریز، آپ اس پہ اور پریشر ڈالتے جائیں. یہ اصل میں نا اس وقت میں نام نہیں یہاں پہ کوٹ کروں گا، یہ تو چلیں ایک قصہ تھا یا سین تھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت جو سینئر پلیئر تھے نا وہ پتہ کیا کہتے تھے کہ ابھی تک نا وکی بھائی کی گرین شرٹ نہیں اتری.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوچنگ میں آنا تو اپنی کٹ اتار کے آنا چاہیے. اور جو نو ڈاؤٹ آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لیجنڈ ہیں وہ جب اپنی ٹیم کے کوچ بنتے ہیں یا ہیڈ کوچ بنتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم نے یہ کیا. بھائی آپ نے کر چکے ہیں, آپ نے اس کو پیک کر کے اپنے ڈراز میں اپنی الماری میں رکھ دیا ہے, اب آپ نے نئے سرے سے کام شروع کرنا ہے. جیسے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی شعیب ملک کے والے سے بھی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ 2010-12 سے کے بعد مڈل آرڈر کا جب ہمارے پاس ایک پرابلم چل رہا تھا, آپ لوگوں نے یونس خان کے ساتھ مل کے سنبھالا, بڑی پرفارمنس تھی. پھر اسی طرح 2013 میں شعیب مقصود بھی آ جاتا ہے, پھر 2015 میں ہم نے دیکھا حارث سہیل آیا تھا. تو دو تین لڑکے ایسے آئے جو لگا کہ پاکستان کو بڑا لمبا سرو کریں گے, بٹ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ یا تو ٹیم سے باہر کر دیا جاتا تھا یا بیٹنگ آرڈر چینج کر دیا جاتا تھا. کسی پلیئر کو جو دنیا پوری کہہ رہی تھی کہ ان سے بیسٹ ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے, وہ ختم ہو گئے. یہ جو بیٹنگ آرڈر کا جو مسئلہ تھا, یا کسی کی آپ کو لگتا ہے کہ نیپوٹزم کی وجہ سے یہ لڑکے بن نہیں پائے یا خراب کیے گئے, اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب یونس بھائی یا شاہد بھائی کپتان تھے نا, وہ جونیئرز کو ساتھ لے کے چلیں, سینئرز کو بھی ساتھ لے کے چلیں. آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو انہوں نے ٹیم کو بنایا ہے. اگر ابھی بھی انہوں نے ان کے ٹائم پہ جب انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے تو پاکستان ٹیم کو انہوں نے پلیئرز بنا کے دیے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کیوں بنا کے دیے ہیں کہ اس وقت جو ہیڈ کوچ بھی ہوتے تھے نا, تو وہ ان کی اتنی نہیں سنتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹیم ہم نے اندر لڑوانی ہے, ٹھیک ہے. سلیکشن کمیٹی جو ہوتی تھی ان سے بھی وہ ریکویسٹ کرتے, یہ نہیں کہ وہ سلطان ہی بن جاتے کہ نہیں یار میں پائی ہے 15 منڈے لے کے جانے نے. وہ ان سے بھی بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ جی یہ ہمارا فیوچر ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ کی مہربانی ہے. اگر کسی اس سال کوئی لڑکا پرفارم کرتا تھا تو سلیکشن کمیٹی کہتی تھی اس لڑکوں نے پرفارم کیا ہوا, تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ 1-2 لڑکے یہ ڈال دیں, ٹھیک ہے, اور باقی 13 لڑکے آپ یہ رہنے دیں جو میں کنٹینیو کرتا ہوا رہا ہوں. جیسے شاہد بھائی میں نے پہلے بولا کہ وہ اس طرح ٹیم تیار کرتے تھے, وہ یہ نہیں کرتے تھے. وہ شاہد بھائی یونس بھائی کے جانے کے بعد نقصان ہم لوگوں کو یہ ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار ہم ان کے بیٹے بنے ہوئے ہیں تو یہ گئے ہیں, اب ان کو بھی سائیڈ پہ کر دو. بالکل پوری ٹیم انہوں نے نئی کھڑی کر دی. میں اس میں بریک کی طرف بڑھنا ہے, اس سے پہلے مجھے کوئکلی یہ بتا دیں کہ جو بابر کو ساری اتھارٹی دی تب بھی ہم نے کہا کپتان کو اتنی اتھارٹی نہیں دینی چاہیے. دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوچ کو زیادہ اتھارٹی دی, وہ بھی نقصان دے. تو اس کا بیلنس کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ پھر نہیں بیلنس رکھا جا سکتا ہے, کپتان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.